الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، گزشتہ 3 دروس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں ان کی حالات زندگی آپ نے سماعت کی۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوانح حیات لے کر میں آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے کہ ان کی ایک چہیتی بیوی انتقال فرما گئی۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا ہو گئے، ایک بڑے سہارے سے آپ محروم ہو گئے۔ تو تب اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی پیشکش کی اور پیارے نبی اسے منظور فرمایا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیوہ خاتون تھی۔ ان کے پہلے شوہر سکران بن عمران تھے۔ سکران بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی ایمان لائے تھے، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مکہ کے حالات ناگفتہ بہ ہو گئے، بہت آزمائش بھرے حالات تھے، مکے میں قدم قدم پہ آزمائش تھی، تکلیف تھی، تو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو میاں بیوی دونوں ہجرت کیے، سودا اور ان کے شوہر سکران بن عمران مکہ چھوڑ کے حبشہ کی جانب ہجرت کیے۔ اور یاد رہے کہ ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس میں 10 قربانیاں مضمر ہیں۔ ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس میں کئی قربانیاں چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ پھر مکہ کے حالات بحال ہو گئے، اچھے ہو گئے، پھر دونوں حبشہ سے نکل کے دوبارہ مکہ روانہ واپس ہوئے۔ مکہ آنے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند نکل کے ان کے گود میں آ کے گرا ہے۔ اور اس خواب کو حضرت سودا نے اپنے شوہر سکران بن عمران سے بیان کیا، وہ بھی صحابی تھے۔ تو انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے بہت جلد میں انتقال ہونے والا ہوں، بہت جلد میں وفات پانے والا ہوں، اور میری وفات کے بعد تم ایک عظیم انسان سے نکاح کرنے والی ہو۔ اور ویسے ہی ہوا۔ اس خواب کے بعد بہت جلد سکران بن عمران بیمار پڑ گئے اور بہت جلد انتقال بھی فرما گئے۔ سودا بیوہ ہو گئی، ان کا بوڑھا باپ کافر تھا اور ان کا بھائی عبد بن زمعہ وہ بھی کافر تھا، بعد میں چل کر وہ مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت کافر، بوڑھا باپ کافر، بھائی عبد کافر، کافر گھرانے میں ایمان لا کے سودا تنہا ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی اور تنہا ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ خاتون اتنی قربانیاں دی، ایمان لانے کی وجہ سے اتنی بڑی قربانیاں دی، ہجرت جیسی بڑی قربانی انہوں نے دی، اور ان کے گھر والوں کا انہیں سہارا نہیں، سب کافر ہیں، اور ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اکیلی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو فوراً منظور کیا۔
سودا سے شادی کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً راضی برضا ہو گئے، اور یہ رشتہ خالص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوا۔ ایک بیوہ کو سہارا دینا ہے، ایک غریب کو سہارا دینا ہے، ایک مجبور کو سہارا دینا ہے، ایک بے سہارے کو سہارا بننا ہے، اسی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا سے شادی کی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال کے اعتبار سے کوئی خاص نہیں تھی، چہرے کی خوبصورتی کے اعتبار سے کوئی خاص نہیں تھی، اور قد و قامت کے اعتبار سے بھی اونچی اور موٹی تازی تھی، اور ان کی عمر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 5 سال زیادہ تھی۔ گویا کہ شادی کے وقت سودا کی عمر 55 سال تھی اور پیارے نبی کی عمر 50 سال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو جانتے تھے، ان کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے، ان کی قربانیوں کا بدلہ دینے کے لیے پیارے نبی نے ان کو اپنایا اور ان کو ام المؤمنین میں شامل فرمایا، مومنوں کی ماؤں میں ان کا نام بھی شامل فرمایا۔ اور جب مکہ کے حالات پھر خراب ہو گئے، ناگفتہ بے ہو گئے، آزمائش بھرے حالات ہو گئے، پھر مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سودا بھی مدینے کی جانب ہجرت کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کی، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر کی اگر بات کی جائے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری یہ آرزو رہ گئی، میری یہ خواہش رہ گئی کہ میرے اندر حضرت سودا کا مزاج آ جائے، میرے اندر حضرت سودا کے اخلاق آ جائے، یہ میری خواہش رہ گئی، یہ میری آرزو ایک آرزو رہ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخلاق کی اتنی بڑی گواہی دے رہی ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ حضرت سودا کتنی بااخلاق خاتون تھی، کتنی نیک مزاج نیک سیرت خاتون تھی۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں ان کے اخلاق کے سلسلے میں، انہا کانت تحب الصدقات، حضرت سودا بہت صدقہ خیرات کرنے والی خاتون تھی۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا پہنانا، غریب نوازی جسے کہتے ہیں، یہ صفت ان کے اندر بہت درجے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، بہت کھلانے پلانے والی، بہت دینے دلانے والی، یہ اخلاق تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات کے درمیان باری تقسیم کر رکھی تھی، جو بھی آپ کی بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی کے پاس ایک ایک دن جاتے تھے اللہ کے نبی، اس کو کہتے ہیں باری تقسیم کرنا۔ تو امہات المؤمنین کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری تقسیم کیے تھے، انصاف کے ساتھ روزانہ ایک ایک بیوی کے پاس گزارتے تھے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی رضامندی کو پانے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی باری سے تنازل اختیار کر لی، اپنی باری سے دستبردار ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی میری باری میں حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس 2 دن گزارتے تھے، یہ ایک دن خود حضرت عائشہ کی باری، دوسرا دن حضرت سودا کی باری گزارتے تھے۔ حضرات سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں ایک بوڑھی عورت ہوں،
مجھے باری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ام المؤمنین رہنا ہی میرے لیے کافی ہے، ام المؤمنین بننا ہی میرے لیے عزت اور اعزاز اور شرف کی بات ہے، مجھے کوئی باری واری کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا انہوں نے پیارے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنی باری انہوں نے حضرت عائشہ کے لیے وہ ہبہ کر دی۔ قرآن کریم جہاں میاں بیویوں کے اختلافات پر بحث کرتا ہے، وہیں ایک بات قرآن یہ کہتا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ قرآن کہتا ہے اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو شوہر کو کمپرومائز کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، شوہر کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے حقوق سے تنازل اختیار کر لے، اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، اپنے بعض حقوق کو چھوڑ دے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ خوش ہو کر شوہر بیوی کو اپنا لے، بیوی سے راضی ہو جائے۔ تو گویا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کا ایک عملی نمونہ لوگوں کو پیش کیا، ایک زندہ مثال حضرت سودا نے پیش کی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی احادیث مروی ہیں، ایک حدیث بطور نمونہ، بطور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ نبی کی بیوی ہیں، نبی کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم ہوں گی اور بہت سارے حدیثیں وہ بیان کی ہیں، ساری حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے، ایک حدیث بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ماتت لنا شاتن، ماتت لنا شاتن، میری ایک بکری انتقال ہو گئی، میرے پاس ایک بکری تھی، وہ بکری مر گئی، مری ہوئی بکری کا میں نے چمڑا نکالا، اس کی چمڑی کو بکری سے الگ کیا اور اس چمڑی کو دباغت دی۔ دباغت کا مطلب کیا ہے؟ چمڑی نکالنے کے بعد ویسے ہی چھوڑ دی جائے تو وہ سڑ جائے گی، چمڑی اس میں بو آ جائے گی، دباغت دیا جاتا ہے چمڑی کو۔ دباغت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس میں نمک وغیرہ کچھ ادویات بھی آج استعمال کرتے ہیں لوگ تاکہ چمڑی خراب نہ ہو، لیدر جو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو دباغت دینے کے بعد ہی وہ لیدر بنتا ہے، اس کے شو بنتے ہیں، بیلٹ بنتے ہیں، اس کے ساکس بنتے ہیں، اس کے جوتے بنتے ہیں، جی اس کو کہتے ہیں دباغت دینا۔ کہتی ہیں کہ چمڑی کو نکال کر میں چمڑی کو دباغت دی۔ اور یہاں ایک اعتراض لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ مری ہوئی بکری تو حرام ہے، اس کی چمڑی کیسے استعمال کر سکتے؟ سچ ہے، مری ہوئی بکری حرام ہے، اس کا گوشت، مگر چمڑا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایما اہاب دبغ فقط طہر، جو بھی چمڑا چاہے زندی بکری کا ہو مردہ بکری کا ہو، جو بھی چمڑا اس کو دباغت دیا جائے وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کہتی ہیں کہ اس چمڑی سے میں نے پھر برتن بنایا، پہلے چمڑی کو ادھیڑا، پھر چمڑی کو صاف کر کے دباغت دیا، پھر چمڑی کو اس کو برتن بنایا اس سے۔ کہتی ہیں کہ آج تک وہ برتن میرے پاس ہیں اور استعمال کرتے کرتے ایک زمانے سے وہ برتن بہت پرانی ہو چکی ہے، وہ برتن بہت بوسیدہ اور پرانی ہو چکی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، ایک بہت بڑا لیسن ہے اس واقعے میں، اس حدیث میں ہم سب کے لیے۔ دیکھیے بکری جب مرتی ہے، بکری کا چمڑی نکالنے سے لے کر اس چمڑی سے برتن بنانے تک بہت سارے کام ہوتے ہیں، یہ سارے کام خود اکیلی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے کیا،
اس حدیث کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام، جو صحابہ کا وہ دور ہے اور آج کا دور، صحابہ کرام کے اس دور کا طرز زندگی اور آج ہمارے دور کا طرز زندگی، صحابہ کرام کے زمانے کا لائف سٹائل اور آج ہمارے زمانے کا لائف سٹائل، صحابہ کا اس زمانے کا کلچر اور آج ہمارے زمانے کا، ہمارے دور کا کلچر میں کتنا فرق ہے۔ صحابہ ہر کام خود کرتے تھے، صحابہ ہر کام خود کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں کہ صرف سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی، پورے صحابہ ویسے ہی تھے۔ جانوروں کی خدمات کیا کرتے تھے، جانور کے لیے چارے کا انتظام کرتے تھے، جانور کا دودھ نکالتے تھے، کتنی خدمات ہیں۔ تو صحابہ کرام ہر کام خود کرتے تھے، اور آج ہم لوگ ہر کام دوسروں سے کراتے ہیں۔ دوسروں سے چپل ٹوٹ گئی تو صحابہ خود سی لیتے تھے، ہم لوگ دوسروں سے سلواتے ہیں۔ کپڑے پہننا ہے تو صحابہ کپڑے درزی بن کے خود سی لیتے تھے، اور آج ہم دوسروں سے سلواتے ہیں۔ ہر کام ہم لوگ دوسروں سے کراتے ہیں۔ کپڑا درزی کے پاس لے کر جاتے ہیں، چپل موچی کے پاس لے کر جاتے ہیں، بال بنانا ہے تو حجام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ہر کام خود کرتے تھے اور کتنے اخراجات کو بچاتے تھے، اور آج ہم کتنے اخراجات کرتے ہیں، پیسہ کتنا لگتا ہے۔ خود کفیل ہونے کا جو ذہن تھا وہ دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ خوددار بن کے، خود مختار بن کے، جو کفیل بن کے کام کرنے کا جو ذہن تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر مشرق ہیں، انہوں نے ایسی ہی طرز زندگی پر طنز کرتے ہوئے کچھ اشعار کہے۔ انہوں نے کہا، انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدے کب تلک، انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدے کب تلک، چھتریاں، رومال، مفلر، پیرہن جاپان سے، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہے، اپنی غفلت کی اگر یہی حالت قائم رہے، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ اگر ہم لوگ ایسے ہی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے رہیں گے تو ایک زمانہ ایسا لوگ دیکھیں گے، آدمی مر گیا، غسل دینے کے لیے کابل سے بلانا پڑے گا غسال کو، کفن پہنانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا، جاپان سے کفن لانا پڑے گا، میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، سب وہی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں؟ سب ادھر سے مانگ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا سبق حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ خود کفیل ہو کے خود ہم کو کام کرنا ہے، اپنا کام کرنے میں ہم کو شرم محسوس نہیں کرنا ہے۔ بہرحال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کے سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں اتنے ہی مختصر معلومات ہم کو ملتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کا درس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور چہیتی بیوی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو پیغام ہمیں ملا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔